رات کی تنہائی کا وقت ایک خاتون تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی، خاتون رکو۔ خاتون رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے خاتون آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو خاتون پہلے مسکرائی اور پھر اس نے بڑے ہی تحمل اور یقین کے ساتھ جواب دیا کہ یا آپ وقت کے بادشاہ ہیں یا ایسا ہو نہیں سکتا، یا بادشاہ ہمارا وقت کا انتقال کر گیا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا حکمران ہے، جو ہمارا خلیفہ ہے، جو ہمارا امپیرر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے دور میں مجھ سے کو پوچھے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ایک اس طرح دوسری چیز ہے، دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس زمین پر زلزلہ آیا، اس عظیم حکمران نے اوپر اپنا درہ مارا اور کہا کہ اے زمین رک جا، اگر میں نے تیرے اوپر انصاف کو قائم کیا ہے تو زلزلہ بند ہو جائے۔ پوری دنیا کے اندر زلزلہ آتا ہے، لیکن جہاں پہ ان کی جو اسٹیٹ کا جو کیپٹل تھا وہاں پہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ اس طرح ایک بوڑھی خاتون اس کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت کے حکمران کے پاس اور کہا کہ میں تیل لے کے جا رہی تھی اور میرا تیل زمین نے پی لیا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ زمین کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے زمین، اگر میں نے تیرے اوپر حق اور انصاف کو قائم کیا ہے تو تیل کو واپس کر دے۔ تو اس اندر سے تیل کا چشمہ ابلنے لگا اور اس نے بوڑھی خاتون کو حکم دیا کہ جتنا آپ کا تیل ہے وہ آپ لے لیجئے۔ اس نے اپنا تیل بھر لیا اور دعائیں دیتی چلی گئی۔ یہ وہ عظیم حکمران، ہمارے لیے رول ماڈل، اور وہ عظیم شخص جنہوں نے کہا تھا کہ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا سوال عمر سے کیا جائے گا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ باقی جو صحابہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیمپینینز تھے، وہ سارے وہ مرید تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد تھے، اور ایسی مراد جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو ترقی دیجیے۔ اور کس لیے گئے، کس لیے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن جب ہدایت ملی، قرآن کی آیات پڑھی تو انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو کیا فرمایا کہ اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب گھروں کے اندر اذان مت دے، اب کھلا اذان دے۔ اور جب ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کے دوران یہ کہا کہ جنہوں نے اپنی بچے یتیم کروانے، اپنی خواتین کو بیوہ بنانا ہے، وہ آ جائیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ایڈمنسٹریٹر اور وہ عظیم چیف ایگزیکٹو آف اسلام، جن کے بارے میں اپنے نہیں کہتے، اپنے نہیں مانتے، بلکہ جو غیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 10 سال عمر فاروق اور زندہ رہتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کی ہی فتوحات ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شروع سے ہی اپنی جو قوم ہے اس کے وہ سفیر تھے، ان کو شاعر و شاعری میں دلچسپی تھی، فن خطابت کے اندر وہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ میرے دوستوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹ، اتنی زبردست ڈیولپمنٹ کی اور ایسی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی اور ہر چیز کے اوپر فوکس کیا اور اسلام کو ترقی دی۔ آج بھی ان کو رول ایڈمنسٹریشن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بھی پڑھاتے ہیں اور غیر بھی پڑھاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ جات بنائی، فوج کا باقاعدہ جو ہے نظام بنایا، فوج کی باقاعدہ چھٹیوں کا نظام بنایا، اور اس کے اندر بڑی ایک جو ہے نا دلچسپ چیز جو ہے نا وہ شامل ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو چکر لگاتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے کہ کیا جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اور عظمت کی ایسی مثال تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور اینٹ کے نیچے سر رکھ کے سو جاتے تھے، راتوں کو چکر لگاتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، رات کو چکر لگا رہے تھے تو آواز سنی، ماں نے کہا کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملاؤ، تو اس نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہے کہ آپ دودھ کے اندر پانی نہ ملائیں۔ اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے، تو اس بچی نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو
तो उन्होंने उस खातून को अपनी बहू बना लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इंसाफ मसावात कायम करने वाले हुक्मरान थे, और एक ऐसा इंसाफ का उनके कई अक़वाल से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी सल्तनत जो है उस वक्त तक, कोई भी हुकूमत उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक वो अपने आप को इंसाफ के असूलों पर नहीं डालती, मसावात के असूलों पर नहीं डालती। उनके कई ऐसे वाक़यात हैं जिनसे ये साफ ज़ैर होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो लीडरशिप थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, जितने वो अजीम चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और वाकई अगर वो 10 साल और ज़िंदा रहते तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की ही हुक्मरानी होती। एक दफ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त बन रहा था, तो एक शख्स ने जो है ना, एक किसी मुस्लिम रहनुमा ने कहा कि अगर हम अपनी ताकत पर आए तो आपको हिंदुओं को चंगेज़ खान का दौर याद आ जाएगा। तो उस वक्त जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि अफसोस के चंगेज़ खान की मिसालें देने वाले ये भूल गए हैं कि उनकी हिस्ट्री में एक नाम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी है। मैंने कहा था पिछली एक वीडियो में भी कि अज़मत होती वही है जिसको न सिर्फ अपने मानते हैं बल्कि गैर भी मानते हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को बिल्कुल जो बुक है दी 100, उसके ऊपर 52 नंबर पे, 52 नंबर पे माइकल हार्ट ने उनका भी जिक्र किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी अजीम पर्सनैलिटी थी, अजीम शख्सियत थी कि वो वाक़यातन दूसरे खलीफा बनने के काबिल थे, और जब वो बने तो उनकी वजह से इस्लाम को अज़मत और बुलंदी मकाम मिला। मेरा ज़ाती तौर पर मेरे दोस्तों जो रोल मॉडल हैं मेरे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में और इस जो पॉलिटिक्स में मेरे जो रहनुमा है, जो लीडर है, जो मेरे रोल मॉडल है, वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है। आपको उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी चीज़ पसंद है? आपको जो पसंद है वो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बढ़कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।